آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ چند باتیں سنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں انہی کے تعلق سے، اور ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مثالوں کو قرآن میں کیوں بیان کیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر مچھر کی مثال بیان کی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی، تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی مثال بیان کی، تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان کی، کہیں پر اللہ نے مکڑی کے جالے کی طرف اشارہ کیا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مدھو مکھیوں کے تعلق سے بات کی۔ ایسی کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ مثال جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی حقیر سی جو اللہ کی مخلوق ہے، مچھر یا مکھی، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے؟ تو جب یہ مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرتا تھا تو کفار اور مشرکین جو ہے اس زمانے کے کہتے تھے کہ بھائی ایک طرف آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے بہت ہی عظیم کتاب ہے، تو اتنی عظیم کتاب میں اللہ تعالیٰ کیا مراد دینا چاہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں مثال بیان کر کے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا مثالیں بیان کر رہا ہے؟ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہنسی ٹھیٹا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں بھی، آج سے بھی 100 سال 50 سال پیچھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں سورہ 18 آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں پر بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جو مختلف مثالیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ حق بات جو ہے لوگوں کے لیے اور واضح ہو جائے۔ یعنی مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات جو ہے انسانوں کے ذہن میں آسانی طریقے سے بیٹھ جائے اور حق اور واضح ہو۔ مثال سے حق نہیں بدلتا ہے بلکہ حق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول میں، تو جب ٹیچر پڑھاتی ہے بچوں کو تو چھوٹے بچوں کو سکھاتی ہے کہ بیٹا 2 + 2 4 ہوتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا تو کہتی ہے 2 چاکلیٹ = 4 چاکلیٹ، تب بھی نہیں سمجھ تو مختلف مثال دیتی ہے۔ کیوں؟ سمجھانے کے لیے کہ دراصل مثال سے بات جو ہے واضح ہوتی ہے۔ بہت سارے مسلمان یا بہت سارے انسان جیسے ہیں جو تھوڑا دنیا دار قسم کے ہیں، آج وہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے بھی ایسے لوگوں کے چہروں پر ایک کرارا تھپڑ مارا ہے کہ بھائی ہم نے ان مثالوں کو بیان کیا، یا ان حقیر مخلوق کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، تم اپنی ٹیکنالوجی، سائنس، اپنی طاقت، پیسے کے بلبوتے پر سب کو جمع کر لو اور ان جیسی ایک چیز کو بنا کر کے دکھلاؤ۔ یہ ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے اور ایک تماچا ہے ان کے چہرے پر۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے انسان کو مالا مال رکھا ہے۔ ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، ہر قسم کی نعمت۔ لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا جھگڑالو ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ کی تمام طرح نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کی تکذیب کرتے ہو، اللہ کو جھٹلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، جبکہ اسی نے تم کو مرنے کے بعد جو ہے، جب تم کچھ نہیں تھے، تم کو اس نے بنایا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو وہ مار ڈالے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو اٹھا دے گا، زندہ کر دے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو؟ یونس ابن عبید ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے بہت اپنی تنگ دستی کی، مال میں کمی کی، رزق میں کمی کی، شکایتیں درج کرنے لگا، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں۔ یونس ابن عبید دیکھتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ آدمی اب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کو پہنچ گیا۔ تو انہوں نے یونس ابن عبید نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں۔ کہا حل بتائیے؟ کہا میں تمہیں 1,00,000 دینار سے مدد کروں گا، 1,00,000 دینار سے، یہ چھوٹی موٹی رقم نہیں، 1,00,000 دینار۔ کہا بہت اچھی بات ہے، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کہا ہاں مسائل حل ہو جائیں گے۔ یونس ابن عبید کہتے ہیں لیکن اس کے عوض میں مجھے ایک چیز چاہیے تم سے، دو گے؟ کہا بالکل دوں گا۔ کہا اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو اور 1,00,000 درہم تمہارا۔ اس نے کہا کہ ایک آنکھ میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا نہیں، ایک آنکھ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔
यूनुस इब्न उबैद कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, एक अपने हाथ को मुझे दे दो। उसने कहा 1 हाथ भी नहीं दे सकता मैं। कहा भाई उसके एवज में तुमको 1 लाख दिरहम दे रहा हूं। कहा नहीं दे सकता। कहते हैं कि फिर मैंने उसको कहा कि 1 टांग अपनी दे दे मुझे, चल ये तो कर। उसने कहा ये भी नहीं कर सकता, एक मैं अपने टांग को भी पैर को भी नहीं दे सकता आपको काट करके। तो यूनुस इब्न उबैद कहते भाई बड़ी अजीब बात है, अपने जिस्म पर इतनी चीजें इतनी नेमतें लेकर के चल रहे हो, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए इंसान अपने जिस्म पर भी गौर कर। अल्लाह ने फरमाया वफी अनफुसिहिम अफला तुबसिरून, हमने इंसानों के अंदर भी कई ऐसी निशानियां रखी हैं, अगर इंसान अपने ऊपर भी गौर करे तो वो अल्लाह ताला के वजूद को मानेगा। इसीलिए कुरान में जितनी भी अल्लाह ने मिसाल बयान की है, मच्छर की अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा। अल्लाह ताला नहीं शर्माता है मिसाल बयान करने से, चाहे वो मच्छर की हो या मच्छर से हकीर चीज भी क्यों ना हो। अब यहां पर रुकिए, मच्छर एक खुद में बहुत हकीर मखलूक है। कितने है साइज, क्या उसका 1 इंच से भी कम है उसका साइज, 1 इंच से कम है साइज। सोचिए उसका वेट कितना है, उसका वेट है 2.5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम उसका वेट है। अंदाजा लगाइए कितनी हकीर मखलूक है। लेकिन अल्लाह ने इसमें कितने अजायब रखे, इस मखलूक में मिसाल बयान की अल्लाह ताला ने, और आज वो अजायब हमारे सामने आ रहे हैं। भाई अल्लाह ने फरमाया कि हम मिसाल देने से शर्माते नहीं, चाहे वो मच्छर हो या मच्छर से हकीर चीज क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने मच्छर में कहा, अच्छा उसके आगे अल्लाह ने क्या कहा, फअम्मल लदीना आमनू, सो जो लोग ईमान लाते हैं वो क्या कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो कहते हैं फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, वो कहते हैं हमने माना कि अल्लाह ने अगर मच्छर की मिसाल बयान की है तो ये हक है अल्लाह की तरफ से। व अम्मल लदीना कफरू, और जो लोग कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, वो मानते नहीं हैं। देखिए वह फर्क बतलाया गया। ईमान वालों का जब तस्करा अल्लाह ने किया तो कहा ये जो हमने कहा, जो मिसालें बयान की उसको मान लेते हैं। लेकिन जब कुफार के ताल्लुक से कहा तो क्या कहा, फयकुलूना, वो सवाल करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं अल्लाह की बात पर, क्या माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन, क्या मुराद है अल्लाह ताला की इन मक्खी मच्छर की मिसाल को बयान करके। अल्लाह ने फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरा, कई लोग इससे गुमराह होते हैं इन मिसालों को देख करके। वो सोचते हैं क्या मिसाल है, वह यहदी बिही कसीरा, और कई लोग हिदायत पे आ जाते हैं। आज देखिए कितने सारे लोग साइंसदान जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के दरवाजों को खोल दिया। साथियों वो मुसलमान बन गए, ईमान वाले बन गए, कुरान को पढ़ने वाले बन गए और कुरान की तबलीग करने वाले बन गए। कई ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी। अल्लाह वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह ने फरमाया कि हम तो सिर्फ फासिकों को ही गुमराह करते हैं। लिहाजा क्या मुराद है। अब देखिए छोटी सी मखलूक मच्छर, हाँ मैंने आपको बताया 1 इंच से कम साइज, अल्लाह ने उसके अंदर एक दिमाग रखा। कैसा दिमाग है उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर आज हमें पता चलता है तहकीक से कि लगभग 1 लाख से जायद न्यूरॉन्स उसके दिमाग में है, और ये सारे जो खले हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने से, कई सारे तरीके से वो जुड़े हुए हैं। और मच्छर जो है ये इंसान की बू को महसूस करता है। हर इंसान जब रात हो जाती है तो इंसान के बू को महसूस करके वो इंसान को काटता है, क्योंकि रात में तो उसको कुछ दिखता नहीं। 1 सेकंड में मच्छर जो है कम से कम 450 से 600 मरतबा अपने परों को फड़फड़ा देता है। इसीलिए जो मच्छर की भिनभिनाहट की हम आवाज सुनते हैं वो दरअसल उसके मुंह से नहीं है, वो 1 सेकंड में लगभग 450 से 600 मरतबा अपने परों को जो फड़फड़ाता है, उसके फड़फड़ाने की आवाज से वो भिनभिनाहट की आवाज होती है मच्छर की, जो बहुत ही इरिटेटिंग होती है इंसान के लिए, नाकाबिले बर्दाश्त होती है। मच्छर खून चूसता है इंसान का। कौन सा मच्छर खून चूसता है? मच्छर में भी नर और मादा है, यानी मेल और फीमेल। अब आपके सामने मैं एक मच्छर रखूं और कहूं बड़े से बड़े आदमी को कि बतलाओ ये नर मच्छर है या मादा मच्छर है, यानी मेल मच्छर है या फीमेल मच्छर है। तो पहले के लोग, इल्म वाले लोग कहा करते थे कि जो खून चूसता है मच्छर इंसानों का, वो दरअसल मेल मच्छर होता है। ये पहले लोग मानते थे साइंसदान। अभी
حال ہی میں جب انہوں نے تحقیق کی مزید تو پتا چلا کہ نہیں، جو میل مچھر ہوتا ہے وہ خون نہیں چوستا، بلکہ مچھر میں جو فیمیل ہوتی ہے وہ خون چوستی ہے۔ اب اس کی دلیل قرآن سے کہا ہے، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے لفظ استعمال کیا مچھر کے بعوضتن، گول تا ہے لاسٹ میں، اور عربی کا چھوٹا سا بھی کوئی طالب علم ہوگا وہ جانتا ہے کہ اگر لاسٹ میں گول تا آ جائے جس کو ہم تا مربوطہ کہتے ہیں، الحمدللہ یہ ایک فیمیل کے ڈینوٹ ہوتا ہے۔ سوچئے جس زمانے میں نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے نہ کوئی سائنس ہے، کچھ نہیں ہے، ایک امی نبی یہ خبر دے رہا ہے پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے کہ بھائی تمہارا جو خون چوس رہا ہے مچھر، پوری دنیا مانتی رہی کچھ سالوں پہلے کہ وہ میل مچھر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 برس پہلے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ نہیں، وہ فیمیل مچھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے کہا فَمَا فَوْقَهَا، اور اس سے حقیر چیز کوئی لے آؤ۔ اب آپ بولیں گے مچھر سے حقیر چیز کیا؟ اب ایک مثال دیتا ہوں حدیث سے۔ مچھر کتنا حقیر ہے میں مثال دوں گا حدیث سے۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر نہیں کہا، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ مچھر کی بھی مثال نہیں، مچھر کے پر کی مثال دی گئی، اتنا حقیر ہے اللہ کی نظر میں یہ اس دنیا کی حیثیت۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹا تازہ فربا آدمی آئے گا، دنیا میں بڑے پروٹوکولز اس کو ملتے تھے، آگے پیچھے لوگ گھوما کرتے تھے اس کے، بہت پروٹوکول، موٹا تازہ فربا آدمی آئے گا قیامت کے دن۔ رب العالمین فرشتوں کو کہے گا اس آدمی کو تولو ترازو میں، ترازو کے ایک پلڑے میں اس آدمی کو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک پلڑے میں کیا رکھا جائے گا تولنے کے لیے؟ مچھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مچھر رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، موازنہ کیا جائے گا، تولا جائے گا ایک موٹے فربے آدمی کو۔ کس سے تولا جا رہا ہے؟ مچھر سے۔ محمد رسول اللہ کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے عقل کے گھوڑے یہاں پر فیل کر جائیں گے، ہم آپ ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ موٹا آدمی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے دن جو ہے نا، وہ مچھر جو ہے جو اس کو تولا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں مثال، دیکھ رہے ہیں۔ ربیع بن انس کہتے ہیں، تابعی ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو مچھر کی مثال دی ہے، یہ دراصل کفار اور مشرکین کو لے کے ایک بڑی عجیب بات اللہ نے کہی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں مچھر کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ بہت محدود ہوتی ہے، اور اس کی پوری زندگی کس پر مؤثر ہوتی ہے؟ خون پینے پر، اپنے پیٹ کو بھر لینے پر۔ جیسے ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ مچھر بھی مر جایا کرتا ہے۔ بین ایک کافر اور ایک اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا کی حال اور ایک مثال بھی ایسی ہی ہے۔ وہ پوری زندگی اپنی پیٹ بھرنے میں لگا دیتا ہے، دنیا طلبی میں لگا دیتا ہے، اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے دنیا کے لیے۔ مثال بیان کی اللہ نے کہا فرمایا فما فوقها، اگر مچھر سے بھی کوئی ہلکی چیز ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مچھر سے بھی کوئی ہلکی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ اور آج کی تحقیقی دور ہے یہ تحقیق کا، ہر لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ہر لوگ تحقیق کر رہے ہیں، بغیر تحقیق اور بغیر کانٹیکسٹ جانے ہوئے دوسرے کے خلاف فتویٰ بھی دے دیں گے۔ ہوتا ہے ایسا آج، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، بغیر کسی کی نیت جانے ہوئے کر دیتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ تحقیق کا دور ہے، بولنے کا دور ہے بھائی صاحب آج۔ ہاں تو 1922 میں یہ ثابت ہوا، کیا ثابت ہوا؟ کہ مچھر سے بھی ہلکی چیز اللہ نے پیدا کی ہے دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ جو مچھر کے اوپر بیٹھ کر کے مچھر کے خون کو چوستی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ سکتا ہے ایسی باتوں کو؟ بتائیے کون کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی کوئی کہے کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اس سے بڑا بدبخت آدمی اور کون ہوگا؟ مچھر خود خون چوستا ہو اور مچھر کے اوپر بیٹھا ہوا ایک حقیر مخلوق اللہ کی، اس سے بھی چھوٹی مخلوق اس پر بیٹھ جائے، وہ اس کے خون کو چوسے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فیمیل مچھر ہے، جو آج ہمیں لوگ بتلا رہے ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہمیں بتلا رہے ہیں ساتھیوں۔ اور تو اور جاپان میں بڑے بڑے جو ڈاکٹرز تھے
پی ایچ ڈی ریسرچرز تھے, انہوں نے ریسرچ کیا مچھروں پر. کیوں کیا بھائی؟ لوگ تو ہنس رہے تھے دنیا میں, لیکن اللہ نے مثال دے کے بیان کیا یہ ہنسنے والی چیز نہیں ہے, دنیا دیکھے گی قرآن کی حقانیت کو. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قرآن نے کہا ان قریب ان کو ہم دکھلائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان میں خود, تاکہ ان پر واضح ہو جائے حق یہی ہے. اللہ یہ حق ہے, یہ دین اسلام حق ہے, یہ قرآن حق ہے, یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جاپان کے سائنٹسٹ لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ مچھر خون چوستا کیسے ہے انسان کا. تو تحقیق کر کے انہوں نے بتایا کہ مچھر جب انسان کے, اچھا مچھر ہم کو کاٹتا ہے, کاٹنے کے بعد آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے تو آپ یوں ایسا رگڑتے ہیں مچھر کو یا مار دیتے ہیں. یہ دراصل یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ مچھر کے خون چوس لینے کے بعد. اچھی بات ہے, کیونکہ اگر وہ بیٹھے گا ترنت اس کو آپ مار دیں خون چوس نہیں پائے گا. مچھر اپنا کام کر جاتا ہے, پھر وہاں پر بیکٹیریا کے جماؤ کی وجہ سے آپ کو کھجلی محسوس ہوتی ہے, کچھ محسوس ہوتا ہے, تب آپ جا کر کے اس ایریے کو تھوڑا سا رگڑتے ہیں, رب کرتے ہو. کیسے کرتے ہیں یہ جاپان کے سائنٹسٹوں نے دیکھا. کیا انہوں نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے جو فرنٹ پارٹ ہے, ماؤتھ ہے, اس میں ایک پروبوسس ٹائپ کا, سوئی ٹائپ کا, نیڈل ٹائپ کا اللہ نے ایک کیفیت, ایک چیز رکھی اس کی, اس میں منہ کے اوپر میں, جو کیا کرتا ہے اسکن کو, چمڑے کو کاٹتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جائے گا نا تب نا خون نکالے گا. خون تو چمڑے کے اوپر نہیں ہے, خون تو اندر ہے, نکالے گا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کٹ کرتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کتنی جلدی وہ کام کر رہا ہے, سوچئے ذرا, منٹوں اور سیکنڈوں میں, ملی سیکنڈز میں یہ کام ہو رہے ہیں ساتھیوں. وہ کاٹتا ہے, پیئرس کرتا ہے, پیئرس مطلب اندر داخل کرتا ہے. جس طریقے سے انجیکشن کسی کو دلایا جاتا ہے تو کیسے انجیکشن بدن میں داخل کیا جاتا ہے, جی, اس کے بعد وہ خون چوستا ہے, نکال کے اڑ جاتا ہے, تب آپ کو محسوس ہوتا ہے. اس کو ریسرچ کر کے انہوں نے نکالا لیس پینفل ہائپوڈرمک نیڈلز. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے آتے ہیں, بچوں پر ہی, بچوں چپ رہو, شانت رہو بیٹے, سنو غور سے ذرا. خون نکالنے کے لیے جب آپ کا آتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے, ہاں, کوئی پیتھولوجسٹ, کوئی ڈاکٹر آتا ہے تو کیا کرتا ہے آپ کا, ڈالتا ہے نیڈل, نکالتا ہے. دراصل یہ طریقہ خون نکالنے کا تاکہ پیشنٹس کو کم تکلیف ہو, کم درد ہو, یہ انہوں نے نکالا مچھروں کے سے. اللہ اکبر کبیرہ. بولو, اللہ نے فرمایا, مثال دی ساتھیوں اللہ نے. اس کے ایج پر اللہ تعالیٰ نے 47 غالباً شارپ ایجز رکھے ہیں ساتھیوں. 6 ٹانگیں دی ہیں مچھر کو اللہ نے, 6 ٹانگیں اللہ نے دی, 2 پر دے دیے, ایک دماغ دے دیا. دماغ میں سگنلز پہنچ رہا ہے, تبھی تو وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا وہ کہاں ہے خون چوسنے والا میرا بندہ, سوری, جس کا میں خون چوسوں گا. لوگ خون چوستے ہیں, مچھر خون چوستا ہے. لوگ بھی خون چوستے ہیں آپ کا. جھوٹ موٹ پہ آپ کو ٹینشن دیں گے, پریشانی دیں گے, جھوٹ موٹ. آپ کو کیا کرنا ہے؟ لینا نہیں ہے ٹینشن, کیا بھی نہیں لینا ہے, آگے بڑھتے رہنا, اپنا کام کرتے رہنا. آپ کو جن کا کام ہے وہ کرتے رہیں, آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرتے رہیے, الحمدللہ. تو ٹینشن میں نہیں آنا ہے, ٹینشن میں آ کر کے اپنا بی پی شوگر نہیں بڑھانا آپ کو. تو جس طریقے سے وہ خون چوس رہا ہے, سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ پورا کا پورا ماجرا چل رہا ہے ساتھیوں, کھیل چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں آج سب سے زیادہ موتیں اگر ہوتی ہیں تو مچھر کی وجہ سے. آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہوگی؟ ہاں, مچھر سے ڈینگو ہوتا ہے, یلو فیور ہوتا ہے, ملیریا ہوتا ہے. ایک مچھر 100 سے زائد آدمی کو انفیکٹ کر سکتا ہے, 100 سے زیادہ آدمی کو ملیریا پہنچا سکتا ہے, ایک مچھر. اللہ اکبر, ایک مچھر ساتھیوں, سوچئے ذرا. ایک چھوٹی سی مخلوق نا, لوگ ہنستے تھے, کفار و مشرکین ہنس رہے تھے. آج دنیا بدلا رہی ہے. دنیا کا سب سے ڈیڈلیسٹ جانور انسانوں کے لیے کوئی ہے تو وہ مچھر ہے ساتھیوں. اللہ اکبر. معمولی بات ہے کیا؟ غور کریے نا, رات میں کیسے ڈھونڈ رہا ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر کو سونگنے کی شکتی دی. کیسے سونگتا ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ 75 فیٹ دوری سے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کی مدد سے وہ سونگ لیتا ہے کہ میرا پرے کدھر ہے جس کو مجھے خون چوسنا ہے. ہاں, کیسے؟ کیونکہ آج کی یہ سائنس بتلا رہی ہمیں ساتھی, ان مچھروں پر ریسرچ کر کے, کہ ہر انسان کی بو الگ ہے. بو مطلب خوشبو.
اسمیل جو نکلتا ہے ہر انسان میں سے، ہر انسان کا دیکھ رہے خوشبو کی اسمیل ہوتی ہے. ہر انسان کی جس طریقے سے فنگر پرنٹ الگ ہے، اس کو قرآن نے ذکر کیا، اور جس کو سائنسدان نے بھی ذکر کیا 1880 میں کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کی بو الگ ہے. اس سے ریسرچ کر کے ثابت کر لیا. دلیل قرآن سے کیا دیں گے ہم لوگ؟ آئیے قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف، اللہ اکبر کبیرہ، سورہ نمبر 12 ہے قرآن مجید میں ساتھیوں. پوری سورت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اس میں. آپ سب جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بڑی کیا رکھتے تھے؟ کیا رکھتے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے؟ حسد. بہت بری چیز ہے حسد. اگر کسی کو کسی سے حسد ہو جائے نا، انتہا پار کر دے گا وہ. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، موت کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا یوسف علیہ السلام کو. یہ حسد اور جلن اتنی بری چیز ہے سر کہ یوسف کو مارنے پہ آتر ہو گئے علیہ السلام. کہا لے چلو یوسف کو، آج اس کا کام تمام کر دیں گے، اس کا چیپٹر کلوز کر دیں گے. اور جس کو اللہ رکھے اس کو بندہ کیا کر سکتا ہے ساتھیو؟ یہ عقیدہ بناؤ ذرا. جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رہا باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یوسف علیہ السلام کو لے گئے کنویں میں ڈال دیا. آپ سب جان رہے ہیں نا، اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کا یہ لے کے آئے کپڑا، خون سے لت پت. ہاں، اور اچھا کیا کہتے تھے وہ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے؟ کہتے تھے ہمارے بابا کو عقل ہی نہیں، ہمارے بابا تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. دیکھو حسد میں آ کر کے نبی کو غلط کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، نبی کو غلط کہہ رہا ہے. یعقوب نبی ہے علیہ السلام. اور آج کل ہمارے یہاں نوجوانوں میں بھی یہ چلن ہے. ہمارے یہاں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں 14-15 سال کے، 8, 9, 10 میٹرک وغیرہ میں آ گئے، اب میٹرک پاس کر لیا، انٹر پاس کر لیا، گریجویشن کر لیا، کچھ کمانے وانے لگے، نوجوان نوخیز لڑکا، انہیں کیا کہتا ہے؟ یہی بات کہتا ہے، ابا کو کچھ عقل نہیں. اجی ہے ابا کو عقل نہیں، ابا نہیں جانتے، ہمارے بابا کچھ نہیں سمجھتے. ارے تجھے پال پوس کے بڑا کر دیا انہوں نے، ہاں تجھے چلنا سکھایا، تجھے انجیکشن تیرے باپ نے لگوایا. ایک انجیکشن 8,000 10,000 3,000 4، اس نے فکر نہیں کی کبھی، اس نے کبھی سوچا نہیں، سیکنڈ تھاٹ اس نے نہیں دیا کہ میرا بیٹا ہے. ارے 4,000 کا ہو 4 لاکھ کا انجیکشن ہو، تیرے باپ نے کروایا. اور آج کہتا ہے وہ لڑکا کہہ رہا ہے تیرے باپ کے چپل ہے نا اس کی ایڑیاں گھس گئی، اس لیے تجھ کو پال پوس کے بڑا کرنے میں. اور یہ نامراد نامعقول دیکھو کیا کہتا ہے، ابا کو کچھ نہیں آتا، ابا کو کچھ عقل نہیں. وہی بات وہ کہہ رہے تھے. نہیں ساتھیو، قرآن کہتا ہے، قرآن دیکھو دوسری بات کہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سورہ اسراء پڑھ لیں گے، اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب نوجوان آج یہی کہہ رہا ہے نہیں کرو ایسا. فلا تقل لہما اف، قرآن نے کہا اف تک مت کہو اپنے ماں باپ کو، ابو اچھے ہیں ہمارے. اللہ اکبر، بال پوس کو تم کو بڑا کیا نا انہوں نے. چلیے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے اٹھا کر کے مصر کے تخت پہ لا کے رکھ دیا. لمبی سٹوری کو میں شارٹ کر رہا ہوں. جب قحط سالی پڑی نا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے، پتہ چلا بھائی ایک جگہ ہے کچھ کھانے پینے کو ہے، آ گئے. یوسف علیہ السلام پہچان گئے ہمارے بھائی ہیں، ہاں بھائی بندو ہیں ہمارے، یہ پہچان گئے. کہا آپ کے ابا بھی ہیں کیا؟ کہا ہاں ابا ہیں. ان کو نہیں لایا؟ کہا نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے تھے. ایک بات اور بول دوں، ضمناً بات آئی ہے تو، بچے کا کرتا خون سے لت پت لے کے آئے بھائی یوسف یعقوب کے پاس علیہ السلام. باپ نبی ہے، ہاں تو باپ کہہ دیتا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بیٹا یوسف فلاں کنویں میں ہے، اور باپ جا کے نکال لیتے. نہیں، آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیجیے گا مرنے کے لیے؟ نہیں چھوڑیے گا. باپ کا دل باپ ہوتا ہے، وہ کئی بچوں کو پال دیتا ہے الحمدللہ. ایک بچہ ایک باپ کو پالنے میں سوچتا ہے. جب بچے بڑے ہوتے 3-4 بھائی ہوتے ہیں، کون کرے گا ابو کا علاج؟ بچہ سوچتا ہے. لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے ساتھیوں نا. یعقوب نبی، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو فوراً کہتے میرا بیٹا یوسف فلاں کنویں میں فلاں جگہ ہے، جا کے بیٹے کو نکال لیتے. اس واقعے سے ایک بات یہ بھی پتا چلی ساتھیوں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. غیب کل کس کو کہتے ہیں؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ.
قرآن نے کہا ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ غیب کا علم آسمان اور زمینوں میں کسی کو نہیں سوائے الا اللہ، اللہ کے، ورنہ یعقوب نکال لیتے تو پتہ چلا غیب کا علم نہ نبی کو ہے، نہ انبیاء کو ہے، نہ ولی کو ہے، نہ پیر کو ہے، نہ مرشد کو ہے، کسی کو نہیں سوائے الا اللہ، اللہ کے۔ چلیے تو بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ابا نابینا ہو گئے ہیں، اچھا اچھا اچھا، اب بھائی نہیں پہچان رہا ہے، بھائی نہیں پہچان رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کپڑا دیا اور کہا میرے بابا کو لے کے جا کے، اپنے والد کو جا کے لا کے دینا اور کہنا کہ اپنے چہرے پہ اس کپڑے کو رکھ لے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بینائی واپس آ جائے گی۔ بھائی لے کے چلے آئے۔ اب جیسے ہی گھر میں انٹر کر رہے ہیں، بابا یعقوب کیا کہہ رہے علیہ السلام؟ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یوسف کی بو آ رہی ہے، مجھے میرے بیٹے کی بو آ رہی ہے۔ بھائیوں نے لا کر کے دیا، باپ نے اپنے اس کپڑے کو چہرے پہ رکھا اور یہ اللہ کا معجزہ، اللہ کے حکم سے باپ کو بینائی آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ثابت ہوا کہ ہر انسان کی بو جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کے ذریعے سے بھی آج بڑے بڑے سائنسداں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کیا کر دیا ہے ساتھیوں؟ ثابت کر دیا ہے۔ کتنے عجائب میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ بات کرتے جائیں گے رات ہو جائے گی ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عجائب ان مچھروں میں رکھا ہے ساتھیوں۔ ترکی کے ایک پی ایچ ڈی دکتور ہیں، پی ایچ ڈی کیا انہوں نے کس پر جانتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مچھروں پر کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے؟ جی صاحب کرتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ کیا کنویں کے میڈک ہیں، سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کنواں ہی دنیا ہے، نہیں، ذرا جھانک کے دیکھیں نا باہر، ذرا بند کمرے سے باہر آ کے نکل کے دیکھیں کہ دنیا کتنی وسیع ہے ساتھی۔ پی ایچ ڈی کیا مچھر پر پی ایچ ڈی کیا ہے ساتھی، اللہ اکبر۔ مچھر بھی، ہاں، ترکی کے ابراہیم ابن سلیمان ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں نے مصر میں پڑھائی کی، مصر میں پڑھائی کر کے میں نے اپنی پی ایچ ڈی ریسرچ کمپلیٹ کرنے کی، جو میں مچھروں پر کر رہا تھا افریقہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ افریقوں میں نے جب دیکھا ان مچھروں کو، کتنے مچھروں کو دیکھا؟ کہا میں نے افریقہ کے آس پاس کے علاقوں میں 300 سے زائد مچھروں کو دیکھا، 300 سے زائد مختلف قسم کے مچھروں کو میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جب ان مچھروں کو دیکھا تو میرے آنکھ سے زارو قطار آنسو گرنے لگے، میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ میں نے اللہ کا شکر کیا اور میں نے کہا اے اللہ تو کیسا رزاق ہے، تو کیسا رزاق ہے اللہ۔ ہم تو اس مچھر پر صرف ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں ہم 300 سے زائد مختلف قسم کے مچھر دیکھ رہے ہیں، سب کی غذا الگ، رہن سہن ڈھہن سب الگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ تو کتنا بڑا بادشاہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ 300 سے زائد ہے، اور آج فی الوقت دنیا میں 3500 سے زائد قسم کے مچھر پائے جاتے ہیں، 3500 سے زائد قسم کے صرف مچھر پائے جاتے ہیں ساتھیوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی نہ ہو۔ جی اور کئی باتیں الحمدللہ اللہ نے چیلنج کیا۔ آگے انسانیت کو ایک اور مثال اللہ نے بیان کی، اللہ نے بیان کیا مثال مکھی کی قرآن میں۔ یا ایھا الناس، سورہ حج کی آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانو اپنے کان کو ذرا کھولو، غور سے سنو، کیا اللہ مثال بیان کر رہا ہے، مثال بیان کر رہا ہے، کیا کس کی؟ کس کی؟ ذبابوں، مکھی کی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب اکٹھا ہو جائے، فرشتے ہو، جن ہو، یہ مورتیاں ہو، یہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اولیاء ہو، سب کو جمع کر لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب کے سب جمع بھی ہو جائیں گے نا، اللہ کی ایک جو پیدا کرتا مکھی ہے اس کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ قرآن یہ مثال دے رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں آج تک کوئی کر نہ پایا، ماضی میں حال میں کوئی کر نہ سکا، اور قیامت کی صبح ہو جائے گی کوئی مکھی نہیں بنا سکے گا۔ اللہ نے اس کی سر کو بنایا، سوئی سے نوک سے چھوٹی، سوئی کے، یاد رکھو گے، سوئی کے نوک سے چھوٹی اللہ نے اس کے سر کو بنایا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سر میں کئی خلے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ کیسے جوڑا اللہ نے؟ 5 کروڑ
تاروں کے ذریعے سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مکھی ہے ساتھیوں. اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہارے جن کی تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کے علاوہ وہ چھین کے لے جائے تو اتنے کمزور ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ, اور جو عبادت کر رہا ہے کہ وہ اس چھینی ہوئی چیز کو بھی مکھی سے واپس نہیں لا سکتے. اللہ, اس چھینی ہوئی چیز کو مکھی سے واپس نہیں لا سکتے. اور آخری بات بول کے بعد ایک اور مثال دے کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن مجید سے. قرآن میں اللہ نے سورہ نحل پورا کا پورا سورہ مدھو مکھی پر ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 68 میں نے فرمایا, آیت کا پورا پڑھا ہوں میں, یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. قرآن نے کہا کہ ہم نے مدھو مکھیوں کو, ہنی بی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, اس کو وحی کی کہ جاؤ صحراؤں میں گھومو, پھل اور پھول کے رس کو چوسو اور شہد دو. قرآن نے کہا پیٹ کا جمع استعمال نہ کرے, بطونہا. کیا کہا؟ بطونہا. جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, یعنی پلورل استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج لوگ بتلاتے ہیں کہ مدھو مکھی کے اندر 3 پیٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر کا بولو. ہمارے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں آج کیا, میڈیکل سائنس, زوالوجی, فلاں 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 فلاں. ارے قرآن پڑھے ہیں اپنا, بڑے سے بڑا میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہی پیچھے ہو جائے گا. اور کئی سارے میڈیکل ڈاکٹر سے ہم نے ملا ہے, پی ایچ ڈی ہولڈرز, بڑے بڑے آنکھ, ریٹینا, فلانا فلانا, کئی سے ملاقات ہوا الحمدللہ. اللہ کا فضل و احسان ہے. میں نے ان سے پوچھا ان قرآن کے عہدوں پر, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جانتے کیا جواب دیتے مجھے وہ؟ کہتے یہ سب کا صرف اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. وہ کہتے اب تک سائنس کے پاس سے کوئی جواب نہیں ہے. اور ایک اور بات بولوں, اللہ نے یہاں بھی بتلایا کہ مدھو مکھی جو گھوم رہی نا, پھل اور پھول کے جو رس کو چوس رہی, وہ کون ہے؟ نر یا مادہ؟ ہاں. تو آپ کیا کہیں گے, باہر کون جاتا ہے؟ میل. کمانے کون جاتا ہے؟ میل. دور دراز کے سفر کون کرتا ہے؟ اکثر میں میل. پہلے بھی لوگ یہی مانتے تھے. قرآن نے کہا نہیں بھائی, فیمیل. یہاں بھی ہے فیمیل. کیسے پکڑیں گے آپ؟ بطونہا, ہاں لگا ہوا ہے لاسٹ میں. چھوٹا موٹا عربی کا طالب علم بھی جانتا ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. اس کے آگے پیچھے کی بات پڑھیں گے وہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فیمیل مکھی کی ذکر, مدھو مکھی کی ذکر کرا. کتنا ایڈوانس ہے دیکھیں قرآن مجید. اللہ اکبر کبیرہ. بطونہا, رس کو چوستی ہے. رس بہت شدید کڑوا ہوتا ہے ساتھیوں پھل اور پھول کا. وہ پیٹ کے پہلے حصے میں آتا ہے. یہ دیکھیے, یہ 3 حصہ ہے پیٹ کا. پہلے حصے میں آیا, یہاں شہد نہیں بنا. دوسرے حصے میں وہ رس ٹرانسفر ہوتا ہے, شہد یہاں بن رہا ہے. یہاں پوچھئے ان اللہ کا انکار کرنے والوں سے, کون سی شوگر فیکٹری تو نے جا کے رکھی ہے کیا مدھو مکھی کے پیٹ میں؟ کس نے رکھا ہے؟ یہ بائی چانس ہو رہا ہے؟ سب بائی چانس ہے. یہاں شہد بن رہا ہے مختلف رنگ کے. اللہ کہہ رہے ہیں الوان, مختلف رنگ کے. یہاں شہد بننے کے بعد تھرڈ پیٹ میں, تیسرے حصے میں آ کر کے پھر وہ منہ کے ذریعے سے شہد کو نکال دے رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس پہ بھی ہم لوگ گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے ساتھیوں, اور کئی مثال ہے, کبھی موقع ملے تو ہم لوگ اور مزید اس پہ گفتگو کریں گے. قرآن کی مثالوں پر غور کریے. ایک انسان اگر غور کرے گا قرآن مثالوں پر ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا ہے ساتھیوں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مثالوں پر مزید اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے.